ایک گھنٹہ شہریار نے کسی صدی کی طرح سے گزارا تھا۔ دل کو ایک پل چین نہیں تھا۔ جب دل بے قرار کو کسی طور بھی چین نہیں آیا تو وہ واش روم میں گھس گیا، وضو کیا اور ہاسپٹل میں ہی نماز کی ادائیگی کے لیے جو جگہ محسوس کی گئی تھی وہاں چلا گیا۔ وہ نماز تو پڑھتا تھا لیکن کبھی کبھی پابندی سے کبھی نہیں پڑھی تھی، لیکن آج جو حادثہ اس کی زندگی میں پیش آیا تھا اسے رب یاد آنے لگا تھا۔ عشاء کی نماز ادا کی، نوافل پڑھے، لیکن جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اپنا ضبط وہ کھو بیٹھا تھا۔ رونے لگا، کہنے لگا، اے اللہ میری انزل کو زندگی بخش دے، بے شک سانسوں کی ڈھوڑ تیرے ہاتھ میں ہے، اسے زندگی بخش دے۔ میرے مالک، میں تیرا گناہ گار سا بندہ ہوں، مجھے مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، لیکن تو جانتا ہے وہ میرے لیے کیا ہے، کیا کچھ نہیں ہے، اور اب جب کہ وہ میری ہو چکی ہے تو یوں کیسے مجھ سے دور جا سکتی ہے؟ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تجھے تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، میری انزل مجھے لوٹا دے۔ تو نے خود کہا کہ تو اپنے بندوں پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جسے وہ اٹھا نہ سکیں، اور یہ میں نہیں سہ سکتا۔ وہ رو رہا تھا، گر گرا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ دوسری جانب مقدس بیگم کو چین نہیں آ رہا تھا۔ شام سے وہ انزل کی طرف سے بے چین ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اب بھی جہانگیر بلوچ کے لیے قہوہ بناتے ہوئے ان کا دھیان مسلسل انزل کی جانب تھا۔ بار بار انزل کے حوالے سے دل میں بے چینی سی بڑھ رہی تھی، اس لیے جب ان سے نہ رہا گیا تھا انہوں نے شہریار کو فون کر لیا، لیکن اس نے بھی انزل سے بات نہیں کروائی، اور اب شہریار کا فون آف تھا۔ دل تھا کہ ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کئی دفعہ شہریار کے نمبر پر فون کر چکی تھی لیکن فون آف تھا۔ دل ماہی بے آب کی طرح سے مچل رہا تھا کہ اڑ کر انزل کے پاس پہنچ جائے۔ بار بار انہیں یہ لگ رہا تھا کہ وہ رو رہی ہے، انہیں پکار رہی ہے۔ کبھی انزل کی بچپن کی باتیں یاد آنے لگتی۔ امی بابا کہاں چلے گئے ہیں ہمیں چھوڑ کر؟ سکندر کے انتقال کے بعد وہ بہت روتی تھی۔ جہاں وہ گئے تھے انزل وہاں سے کوئی بھی واپس لوٹ کر نہیں آتا بیٹا۔ مقدس بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا تو وہ رونے لگی۔ تو میں چلی جاتی ہوں ان کے پاس، مجھے نہیں رہنا اپنے بابا کے بغیر۔ امی اللہ میاں سے کہیں نا کہ مجھے بھی اپنے پاس بلا لیں۔ یہ سنتے ہی مقدس بیگم کا سینے سے دل کھینچ کے رہ گیا تھا۔ مقدس بیگم اپنے ہی خیال میں گم تھی کہ قہوہ جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ جہانگیر بلوچ کو موسمی نزلہ زکام تھا، ان کے لیے وہ قہوہ بنا رہی تھی، لیکن انزل کے خیالات نے بے چین کر رکھا تھا۔ کمرے میں آ کر بھی جہانگیر بلوچ کو قہوہ دیتے ہوئے یہی کیا تھا کہ وہ انزل سے ملنے شہر جانا چاہتی ہے، کچھ دن اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، وہ اسے اجازت دے دے۔ مقدس بیگم تم اچھے سے جانتی ہو کہ یہ مشکل ہے میرے لیے، جب تک تم میرے پاس نہیں ہوتی مجھے تو سامنے پڑی چیز بھی نظر نہیں آتی۔ بس یہی ایک وجہ تھی کہ مقدس بیگم چپ سی ہو گئی، لیکن دل انزل کی طرف سے بے چین ہی تھا۔ شہریار جب دوبارہ آپریشن تھیٹر کے پاس گیا اسے لیڈی ڈاکٹر نظر آ گئی، شاید شہریار کی ہی منتظر تھی۔ انہیں دیکھ کر شہریار کی جان نکلی، نہ جانے کون سی خبر اس کی منتظر تھی، زندگی کی یا موت کی۔ شہریار جب ان کے پاس پہنچا تو لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بیوی اب خطرے سے تو باہر ہے، لیکن ابھی بے حد تکلیف میں، بے ہوشی میں بھی اپنی والدہ کو پکار رہی ہے۔ ہم انہیں کچھ ہی دیر میں روم میں شفٹ کر دیں گے، لیکن ظاہر ہے چند دن تو ان کی تکلیف میں گزریں گے۔ ڈاکٹر نے یہ کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر میں انزل کو روم میں شفٹ کر دیا تھا۔ بے ہوشی میں وہ مقدس بیگم کو ہی پکار رہی تھی۔ شہریار اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، بازو اور چہرہ ہی صاف تھا، باقی وہ سفید پٹیوں سے لپٹی ہوئی تھی۔ 3 دن تک انزل کو ٹھیک سے ہوش نہیں آیا تھا۔ جیسے وہ ذرا ہوش میں آتی تڑپنے لگتی، اسے دوبارہ سے نیند کی ڈوز لگا دی جاتی۔ شہریار نے دن رات ایک کر دیا تھا، ہر وقت انزل کے پاس ہی رہتا تھا۔ 3 دن بعد انزل کچھ ہوش میں آئی تھی۔ مقدس بیگم کا ہی نام منہ پر تھا، امی امی مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پینا ہے، وہ بے چین سی بول رہی تھی، آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ شہریار جس صوفے پر ٹیک لگائے ہی سو رہا تھا، انزل کی پکار پر اٹھ بیٹھا تھا۔ جلدی سے ایک گلاس میں پانی بڑھا، اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کے سر کو ذرا سا اونچا کیا اور اسے پانی پلانے لگا۔ 2-4 گھونٹ پی کر اس نے آنکھیں کھول کر شہریار کی طرف دیکھا تھا، پھر کمرے کو دیکھنے لگی۔ یہاں اس کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ شہریار نے اسے دوبارہ لٹا دیا۔ امی کہاں ہے شہریار؟ بہت دھیرے سے انزل نے پوچھا تھا۔ وہ گاؤں میں ہے۔ یہ سن کر انزل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ بہت بڑی اذیت سے گزر رہی تھی اور اس کڑے وقت میں بھی اس کی ماں اس کے پاس نہیں تھی۔ شہریار نے اس کے بہتے آنسو صاف کیے تھے۔
بہت درد ہو رہا ہے؟ بڑی دل گرفتگی سے شہریار نے پوچھا تھا۔ ہاں بہت درد ہو رہا ہے کہ ایسے وقت میں بھی میری ماں میری نہیں ہے، یہ درد میری ہر تکلیف کو بڑھا دیتا ہے۔ انزل کے گلے گرے سی پڑی تھی۔ شہریار تو سمجھا تھا کہ شاید جلنے کی تکلیف سے وہ رو رہی ہے۔ انزل، میں نے گاؤں میں کسی کو بھی اس حادثے کے بارے میں نہیں بتایا، ورنہ سب یہاں پہنچ جاتے، اور تم جانتی ہو نا امی بہت پریشان ہو جائیں، اگر تمہاری حالت دیکھ کر انہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا۔ وہ بہت دھیرے سے اسے سمجھا رہا تھا۔ شہری، میں کچھ نہیں جانتی، بس امی کو میرے پاس بلا دو، مجھے ان کے پاس رہنا ہے۔ انزل کو اس وقت ماں کی شدت سے یاد آئی تھی۔ شہریار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ ہی دیر میں نرس آ گئی تھی، انزل کو انجیکشن اور دعائیں دے کر چلی گئی۔ انزل دوبارہ نیند میں جا چکی تھی۔ شہریار نے جہانگیر بلوچ کو اب فون کر کے ساری بات بتائی۔ یہ سنتے ہی وہ بے حد پریشان ہوئے۔ شہریار پر بھی برہم ہونے لگے کہ اس نے کیسے انزل کے معاملے میں لاپرواہی برتی تھی، اور انہیں پہلے کیوں نہیں بتایا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ بابا، میں آپ کو پریشان کرنا نہیں چاہتا تھا، آپ بس امی کو لے کر آ جائیں، انزل بار بار انہیں پکار رہی ہے۔ یہ خبر جب مقدس بیگم کو پتہ چلی تو بے تحاشا رونے لگی۔ جنت بیگم بھی جانے کو تیار تھی۔ جہانگیر بلوچ جنت بیگم اور مقدس کو لے کر شہر کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ جب ہاسپٹل پہنچے تو مقدس بیگم بے چینی سے انزل کے کمرے تک گئی تھی۔ جیسے دروازہ کھولا، انزل کو پٹیوں میں بندھا دیکھ کر روتے ہوئے اس کے پاس آ گئی۔ انزل اس وقت جاگ رہی تھی۔ شہریار بھی کمرے میں ہی موجود تھا۔ انزل، میری جان، میری بچی، یہ سب کیسے ہو گیا؟ کس نے کیا تھا؟ تمہیں کچن میں جاؤ۔ مقدس بیگم روئے جا رہی تھی۔ رو تو انزل بھی رہی تھی، اپنی ماں کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ وہ بھی بار بار اسے چوم رہی تھی۔ بس 1 منٹ لگا تھا دل کی قدرت کو صاف ہوتے ہوئے۔ کافی دیر وہ ماں کے گلے لگی روتی رہی۔ اس کے بعد جنت بیگم بھی پوتی کے پاس آ گئی، اسے سینے سے لگا کر دعائیں دینے لگی۔ جہانگیر بلوچ بھی انزل کی حالت دیکھ کر دل گرفتگی سے ہوئے تھے۔ چند دن بعد ہی انزل کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ گھر آ کر وہ نیچے شہریار کے کمرے میں گئی، مگر اس کے پاس مقدس بیگم ہی رہی تھی۔ 15 دن انہوں نے ہی انزل کو سنبھالا تھا۔ جہانگیر بلوچ 2 دن بعد ہی جنت بیگم کے ساتھ واپس گاؤں چلے گئے تھے۔ ایک نرس روز آ کر انزل کی بینڈیج کرتی تھی۔ انزل کسی چھوٹے بچے کی طرح سے ماں کو اپنے پاس سے اٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ مقدس بیگم نے بھی اسے بہت سنبھالا۔ شہریار روز اس سے خیریت دریافت کرتا تھا، اس کے کھانے پینے کسی چیز میں اس نے کمی نہیں آنے دی تھی۔ مگر 15 دن بعد ہی جہانگیر بلوچ کا مقدس کو فون آنے لگا، اسے واپس بلا رہے تھے، کیونکہ انزل اب پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی۔ جب مقدس بیگم نے اپنے جانے کا ذکر انزل سے کیا تو وہ کہنے لگی کہ وہ بھی گاؤں جانا چاہتی ہے۔ امی، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، میں تمہیں ضرور لے جاتی چندا، لیکن تمہیں بار بار ہاسپٹل چیک اپ کے لیے بھی تو جانا پڑتا ہے، بار بار گاؤں سے شہر اتنا لمبا سفر کیسے کرو گی، وہ بھی اس حالت میں؟ بڑے پیار سے مقدس نے اسے سمجھایا تھا۔ انزل نے مقدس کی گود میں سر رکھ لیا۔ پہلی بار اپنی ماں اپنی سی لگ رہی تھی، اس لیے ان سے دور رہنا نہیں چاہتی تھی۔ پھر آپ بھی مت جائیں، میرے پاس ہی رہ لیں، انزل نے لاڈ سے کہا۔ مقدس بیگم اس کے سر کو پیار سے سہلانے لگی۔ تم جانتی تو ہو اپنے تایا سائیں کو، انہیں کسی کام کی عادت نہیں ہے، میرے بغیر تو انہیں ہاتھ میں پہننے والی گھڑی بھی سامنے رکھی نظر نہیں آتی، وہ بھی مجھے پکڑانی پڑتی ہے۔ مقدس بیگم نے اپنی مجبوری بتائی تھی۔ آپ نے انہیں سر پر چڑھا رکھا ہے امی، اب شہریار بھی تو ہے نا، اپنے سارے کام خود کرتے ہیں۔ روانی میں شاید وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی۔ مقدس نے گور کر بیٹی کو دیکھا تھا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ انزل، تم شہریار کے کام خود نہیں کرتی؟ مقدس بیگم کی بات پر وہ نظریں چرا گئی تھی۔ جانتی ہو عورت کی جیت کیا ہوتی ہے؟ کہ اگر وہ ایک دن بھی اپنے شوہر کو چھوڑ کر جائے تو شوہر کو اپنا آپ ادھورا سا لگنے لگے، اسے لگے کہ بیوی کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، ایک ٹائی بھی نہیں باندھ سکتا۔ انزل خاموش سی سن رہی تھی۔ تم جب ٹھیک ہو جاؤ تو شہریار کے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرو، شوہر کو خوشی ہوتی ہے اور آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے۔ پہلی بار مقدس بیگم اسے پیار سے بہت کچھ سمجھا رہی تھی اور خلاف توقع وہ بھی چپ تھی۔ شام تک انزل بیگم جا چکی تھی۔ انزل ان کے جانے کے بعد اداسی ہو گئی تھی، اس کے زخم کافی بہتر ہو چکے تھے لیکن ابھی بھی بیڈ ریسٹ پر ہی تھی۔ باقی زخم تو کافی بڑھ چکے تھے لیکن کمر کا کچھ حصہ زیادہ متاثر ہو چکا تھا۔ جس دن مقدس گئی تھی اسی رات اپنے کمرے میں شہریار کو دیکھ کر انزل کا دل دھڑکا تھا۔ پھر یاد آیا کہ یہ کمرہ تو اسی کا ہے۔ شہریار نے کمرے میں آتے ہی کمرہ لاک کیا تھا۔ شہریار، مجھے اپنے کمرے میں شفٹ کر دیں۔ انزل کی بات سن کر شہریار اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تم اپنے ہی کمرے میں ہو، میرا مطلب ہے کہ اوپر۔ اس سے آگے وہ بول نہیں پائی تھی۔
شہریار نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ تمہیں اکیلا چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا، بہت بڑی چوٹ کھائی ہے، اس لیے یہیں رہو گی تم ہر وقت میری نظروں کے سامنے۔ شہریار نے اسے میڈیسن کھلائی اور اسے لیٹنے میں مدد کی، پھر خود بھی اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ انزل کچھ نہیں بولی، نیند کی دوا کے زیر اثر سو چکی تھی۔ ہوش تو انزل کے اگلے روز اڑے تھے جب شام کو نرس اسے بینڈیج کرنے نہیں آئی تھی۔ شام سے رات ہو گئی تھی۔ انزل نے جب شہریار کو کمرے میں آتے دیکھا تو پوچھنے لگی کہ نرس آج کیوں نہیں آئی؟ ہاں کال آئی تھی مجھے، اس کی کہہ رہی تھی کہ اسے خود کو بخار ہو گیا ہے، اس لیے چند روز نہیں آئے گی۔ اگر ایسی بات تھی تو آپ کو دوسری نرس کا انتظام کرنا چاہیے تھا۔ اب کون کرے گا بینڈیج؟ انزل نے برجستہ کہا۔ اس میں اتنی پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ بینڈیج تو میں بھی تمہیں کر سکتا ہوں۔ شہریار کی بات سن کر انزل کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ بینڈیج کا باکس اٹھا کر لے آیا تھا۔ آپ رہنے دیں، مجھے آپ سے نہیں کروانی، وہ دھیرے سے بولی۔ انزل کی بدحاسی دیکھ کر وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ انزل میں کون ہوں تمہارا؟ شہریار کے سوال پر اس نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ پلیز شہری، مجھے آپ سے، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارے دکھ سکھ کا ساتھی، سمجھی؟ اس لیے مجھ سے خوف مت کھایا کرو۔ پتہ ہے انزل، میری جان ہی نکل گئی تھی جو میں نے تمہیں آگ کی لپیٹ میں دیکھا تھا۔ تم نے فرید کو چھٹی کیوں دی تھی؟ کیا کرنے گئی تھی کچن میں؟ ساتھ ساتھ وہ انزل سے بات کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنا کام بھی غیر محسوس طریقے سے سر انجام دے رہا تھا۔ کس کے لیے اتنا کچھ بنا رہی تھی؟ بتایا نہیں تم نے؟ اب وہ اس کی کمر کی جانب بیٹھ چکا تھا۔ انزل کا ذہن اس کی باتوں کی جانب ہی تھا۔ آپ کے لیے بنا رہی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ کب میرے دوپٹے میں آگ لگ گئی تھی اور کب میرے لیے یہ سب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ انزل فرید سے کہہ دیتی، وہ بنا دیتا۔ باتوں کے دوران وہ اس کی کمر پر بینڈیج کر چکا تھا۔ فرید کو کہاں کچھ ڈھنگ سے بنانا آتا تھا۔ میں تو بس آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی کہ یہ کہہ کر وہ چپ سی ہو گئی تھی، شاید کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی، اس لیے فوراً سے زبان کو بریک لگی تھی۔ لیکن جب اپنے پیچھے گردن گھما کر دیکھا تو وہ بینڈیج کا باکس بند کر رہا تھا۔ انزل ایک دم پیچھے ہٹی تھی، بس اتنی سی بات تھی۔ انزل، اس کے لیے نرس کو زحمت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ شہریار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ شرم کے مارے انزل کا چہرہ سرخ ہوا تھا، فوراً اسے اپنا رخ بدل گئی تھی۔ شہریار کے لیے اس کا یہ روپ بھی انوکھا تھا۔ اس کی جان کے قریب جا کر بولا، میرے لیے اتنا سب کرنے کی بجائے بس ایک بار یہ کہہ دیتی کہ شہریار، میں تو اس سے سرپرائز ہو جاتا۔ شہریار کے مخمور لہجے نے انزل کی دھڑکنوں کو منتشر کیا تھا۔ جان اس وقت ہوا ہوئی تھی جب اس کے دونوں ہاتھ شہریار کے ہاتھوں میں تھے۔ تم میرے لیے اتنا کچھ بنا رہی تھی انزل تاکہ مجھے سرپرائز دے سکو۔ کیا سمجھو اس کا مطلب؟ اپنی روانی میں کہی گئی بات پر اب وہ جی بڑھ کر دل میں پچھتا رہی تھی۔ کوئی بھی مطلب نہیں۔ ان باتوں کا آپ نے مجھے میری پسند کی آئس کریم کھلائی تھی، اس لیے میں نے سوچا انزل بات کو بدلنے کی کوشش کرنے لگی ہے۔ کیا سوچا تم نے؟ میں تو جو بھی تمہارے لیے کر رہا تھا تمہاری محبت میں کر رہا تھا، اور اگر تم جواباً میری پسند کا خیال رکھ رہی تھی تو اس کا مطلب تو ایک ہی نکلتا ہے انزل، وہ یہ کہ میری بیوی کو مجھ سے بس ذرا سی اتنی سی محبت ہو گئی ہے۔ شہریار اس کے ہاتھ دبا کر کہا، تھینکس انزل، مجھے تھوڑی سی محبت کرنے کے لیے۔ یہ کہہ کر شہریار نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے تھے۔ جب تک تم مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا۔ ہاں، اس کے بعد کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ وہ اپنا تکیہ درست کر کے لیٹ گیا تھا، لیکن اپنی باتوں سے انزل کی نیند ضرور اڑا گیا تھا۔ لیٹ تو انزل بھی گئی تھی لیکن سو نہیں سکی۔ البتہ شہریار سو چکا تھا۔ پہلی بار انزل اس کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ خوبصورت اور ہینڈسم تھا، اور اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا وہ اسے سمجھ رہی تھی۔ ہاسپٹل جس طرح سے اس نے انزل کا خیال رکھا تھا، نیم بے ہوشی میں بھی وہ اچھی طرح سے محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے کرسی پر بیٹھا رہتا تھا۔ اس کی ایک ہائے پر اس سے پوچھتا تھا، انزل کیا ہو رہا ہے؟ بہت درد ہو رہا ہے؟ کئی بار انزل نے نیم وا آنکھوں سے اسے جائے نماز بچھائے روتے ہوئے دعا مانگتے دیکھا تھا۔ اپنی زخموں کے درد کا احساس اسے شہریار کے چہرہ صاف نظر آتا تھا۔ اسے یہ لگتا تھا کہ تکلیف صرف وہ نہیں سہ رہی، اس کے کراہنے کی آواز پر دل شہریار کا بھی تڑپ رہا ہے۔ دل کی دنیا تو ہاسپٹل میں ہی شہریار کی توجہ اور محبت نے بدل دی تھی۔ بچپن کی باتیں اب اسے شہریار کی حماقت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں لگ رہی تھی۔ اب وہ ویسا نہیں تھا، بہت کیئرنگ تھا۔ جب بھی جلن کی شدت سے وہ روتی تھی تو شہریار پورا ہاسپٹل سر پر اٹھا لیتا تھا کہ انزل کو پین کلر لگانے میں تاخیر کیوں کی ہے۔ آپ کو احساس بھی ہے سسٹر کہ میری بیوی کس تکلیف سے گزر رہی ہے، اتنی جلن ہو رہی ہے، اور آپ لوگ وقت پر انجیکشن لگانے کے بجائے گپے ہانک رہی ہیں۔ انزل کے معاملے میں وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کر رہا تھا۔ شہریار، مجھے پانی پینا ہے۔ جب بھی وہ پانی مانگتی تھی
وہ گہری نیند میں بھی ہوتا تو فوراً سے اٹھ جاتا، اسے سہارا دے کر اٹھاتا، پانی پلاتا۔ اب بھی لیٹے ہوئے انزل کو شرارت سی سوجی تھی، اپنی آنکھیں بند کیں اور بولی، شہریار مجھے پانی پینا ہے۔ حالانکہ اس نے دھیرے سے کہا تھا، لیکن وہ چونک کر اٹھا تھا، جیسے سوئے ہوئے بھی اس کا ذہن جاگ رہا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ انزل کی جانب آ گیا، اس کے پاس بیٹھ گیا، اسے گلاس میں پانی بھرا، اسے سہارا دے کر اٹھانے لگا۔ اس وقت اس کی آنکھیں نیند سے چور تھیں، لیکن وہ انزل کو پانی پلا رہا تھا۔ وہ شخص جسے آج تک خود اٹھ کر پانی تک نہیں پیا تھا، جو وہ انزل کی خاطر خود کو بدل چکا تھا، تو پھر انزل کیوں نہ بدلتی؟ عورت تو ویسے بھی محبت کے خمیر سے گوندھ کر بنی ہے، موم کی طرح کا دل سینے میں رکھتی ہے، محبت کی آنچ ملنے پر فوراً سے پگھل جاتی ہے۔ پانی پینے کے بعد وہ لیٹ گئی۔ شہریار بھی اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گیا تھا۔ نیند تو شہریار کی تب بوڑھی تھی جب اپنے بازو پر بوجھ سا محسوس ہوا تھا۔ اس نے نیند میں ہی آنکھیں کھول کر دیکھا تو 14 طبق پورے آب و تاب سے روشن ہوئے تھے۔ انزل اس کے بازو پر سر رکھے اس کے بے حد قریب لیٹی تھی۔ کچھ پل تو شہریار کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ خواب میں ہے یا حقیقت میں۔ ابھی تک وہ کسی حقیقت میں تھا یا کسی خوبصورت خواب میں۔ اس پر انزل کا اظہار دل کے اندر تو ایسا زور اٹھا تھا کہ شہریار کے ہوش ہی اڑا گیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ بھی بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکرانے لگی، بس کہہ دیا جو کہنا تھا۔ شہریار پر تو شادی مرگ سی کیفیت تھی، لگتا تھا سارا جہاں تسخیر کر چکا ہو۔ انزل تم سچ کہہ رہی ہو؟ شہریار کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ انزل نے وہ اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا تھا، دل کی تیز دھڑکنوں کو سننے لگی تھی جو شاید انزل ہی کہہ رہی تھی۔ کیا کروں شہریار؟ کیا اعتبار کر لوں آپ پر؟ دھوکہ تو نہیں دیں گے مجھے؟ اندر پھر سے خوف سا اٹھا تھا۔ شادی کی بے وفائی، وعدہ خلافی یاد آئی تھی۔ میں شوہر ہوں تمہارا انزل، دھوکے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سوچ لیں شیری، میں اتنے مضبوط اعصاب کی مالک نہیں ہوں، اگر اس بات ٹوٹ گئی تو شاید مر جاؤں گی۔ انزل کی آنکھیں نم ہوئی تھیں اور شہریار کی گرفت اس پر مضبوط ہوئی تھی۔